بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جرت اور بہادری کے ایک پیکر تھے، چونکہ ان کو جرت اور بہادری حضور علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے ملی تھی۔ لیکن آج کے دور کے اندر یورپ بلکہ پوری دنیا جس شخص کو بہادر کہتی ہے، ان کا نامی اسم گرامی امام المجاہدین غیظ المنافقین حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج غیر مسلم یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ آپ کا سنہری دور اتنا اچھا دور تھا کہ عدل و انصاف جیسا آپ کے دور میں ہوا ہے کسی اور کے دور میں نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دور خلافت میں جو چیف جسٹس کا عہدہ تھا وہ امام المسلمین مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس تھا۔ جس وقت حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے فاروق کا لقب کس طرح عطا کیا گیا۔ ابو نعیم نے الدلائل کے اندر اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تھا تو راستے میں میری ملاقات جب ایک صحابی رسول سے ہوئی، انہوں نے مجھے میری بہن اور بہنوئی کا بتایا، اور پھر میں جب گھر میں آیا اور ان کو مارا اور پیٹا، اور جب قرآن سنا اور اسلام قبول کرنے کی غرض سے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا تو حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اصحاب وہ ایک گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چاند کو ستاروں نے گھیر رکھا ہے، چاند کے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ تو ناظرین کرام، وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو اس وقت حضرت میر حمزہ نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، کہا یا رسول اللہ، اگر تو عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر ویلکم، خوش آمدید، لیکن اگر اچھے ارادے سے نہیں آ رہا تو آج حمزہ کی تلوار سے یہ بچ نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو خم کیا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کی غلامی قبول کرنے کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں، جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو اس وقت خوشی کے ساتھ اور جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر کو بلند کیا گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو فرمایا، کیوں نہیں؟ تو میں نے عرض کی، پھر کس وجہ سے چھپنا؟ تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم دو صفوں میں نکلے، ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت میں کر رہا تھا، اور حضرت میر حمزہ کو میں نے اپنے سے زیادہ بہادر پایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ لیکن فاروق اعظم جن کو فاروق کا لقب حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی اگر جرت اور بہادری کا مکمل پیکر اور مجسمہ تھے تو وہ سید الشہداء امیر حمزہ تھے۔ 7 ہجری بعد بعثت میں مشرکین مکہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا، شیب ابی طالب میں مسور رہے تھے، تو حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ نے بھی وہ دن دیکھے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مواخات ہے، علامہ ابن سعد بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو جو ہے وہ چھوڑا اور مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آئے تو آپ نے ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، اور چونکہ حضرت میر حمزہ نے بھی ہجرت کی تھی تو ان کو حضرت زید بن حارث کا بھائی بنایا، جس کو ہم اسلامی بھائی کہتے ہیں، اور مولا کائنات شیر خدا کو اپنا بھائی کہا،
اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ وہ جب بھی کہیں باہر جاتے تو وہ ساری کی ساری وصیتیں کر کے جاتے، اور ہر قسم کی وصیت جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کو کر کے جاتے تھے۔ 13 ہجری بعد بعثت میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، یعنی بعثت کے 13 سال بعد، جو بعثت ہے اس کے 13 سال بعد جو ہے وہ، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 53 برس تھی، تو ان کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تھے وہ آگے تھے۔ عاصم بن عمر بن قتادہ کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت امیر حمزہ نے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رحل رسول اللہ حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے تھے۔ کچھ ہی عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور یوں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدنی دور شروع ہوا۔